اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہماری بحث چل رہی ہے نہضت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ آیا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے یا نہیں، تو اس کی تحلیل جو ہے وہ چل رہی تھی۔ پہلے درس میں ہم نے کچھ روش کے اعتبار سے بات کی ہے کہ کلامی روش اور تاریخی روش کا آپس میں کیا رابطہ ہے۔ دوسرے درس میں جو ہے وہ یہ بیان کیا کہ یہ جو نظریہ حکومت کو بیان کیا جاتا ہے کہ حکومت کی تشکیل ہدف تھی امام کی، یہ نظریہ جو ہے وہ انقلابیوں کا تھا، یعنی انقلاب ایران کے جو علماء تھے انقلابی اور انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے، ان کا نظریہ تھا یا نہ اس کا سابقہ طولانی ہے۔ اور ایسے بھی علماء اس کے اندر شامل ہیں کہ جو ایران کے انقلاب میں کوئی اتنی زیادہ تاثیر نہیں رکھتے ہیں اور وہ انقلابی شمار بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو نتیجہ جو ہے وہ یہ دیا تھا کہ نہیں، یہ بڑا قدیمی نظریہ ہے، اور پھر بعد میں جو علماء یہ نظریہ دے رہے ہیں ان کے اندر ایسے علماء بھی شامل ہیں کہ جو انقلاب ایران کے اندر جو ہے وہ اپنا کلیدی کردار نہیں رکھتے ہیں، انقلابی اس معنی میں شمار نہیں ہوتے، پھر بھی اس نظریے کی تقویت اور اس کو مضبوط بنایا ہے انہوں نے۔ میں آج کے درس میں جو ہے وہ ایک اور نظریے کے اوپر، اب یہ عرض کیا تھا کہ حکومت کا نظریہ بھی فقط یہ کہیں کہ امام جو ہے مدینہ سے اس لیے نکلے تاکہ حکومت تشکیل دے سکیں، میں اس نظریے کو صحیح نہیں مانتا۔ باقی علماء بھی جو ہیں وہ اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں، چونکہ امام علم امام کے ساتھ شہادت کی خبر رکھتے تھے، امام اپنے وظیفے پر عمل کر رہے تھے، اور وہ وظیفہ تھا اس زمانے کے ظالم کے خلاف قیام کرنا، فساد کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو قرآنی وظیفہ ہے، اور امام جو ہے یہ اپنا وظیفہ ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ مدینہ سے نکلتے ہیں کہ امید ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں کے اوپر تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ یہ جو نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام شہادت کے لیے جو ہیں وہ نکلے ہیں مدینہ سے، یہ آیا نظریہ قابل قبول ہے یا قبول نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شہادت کا جو نظریہ بیان کیا جاتا ہے، یہ نظریہ طول تاریخ میں موجود رہا ہے یا نہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں، یہ نظریہ جو ہے وہ موجود رہا ہے۔ اس شہادت والے نظریے کے اوپر جو ہے وہ روایات بھی موجود ہیں امام کے کلمات کی صورت میں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر بھی دی ہوئی تھی۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے بعض علماء نے یہ نظریہ دیا کہ ہدف جو تھا امام کا وہ فقط شہادت تک پہنچنا تھا۔ کوئی اور ہدف جو بیان کیا جاتا ہے کہ امام تشکیل حکومت کے لیے تھے، یا امام جو ہے وہ اصلاح چاہتے تھے، امر بالمعروف کرنا چاہتے تھے، یا اس طرح کے جو اہداف بیان کیے جاتے ہیں امام کے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ امام قیام کر رہے تھے، امام قیام کرنا چاہتے تھے اور قیام کیا انہوں نے، تو یہ تعبیریں غلط ہیں، کیونکہ امام جو ہے وہ شہادت فقط طلب کر رہے تھے، شہادت کے مقام پر فائز ہونا چاہتے تھے، اور قیام وغیرہ جو ہے ان کے اس عمل کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور پھر اس قسم کی روایات، ان کا عمل، ان کے کلمات، یہ ساری جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، روایات موجود ہیں، امام جو ہے وہ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں اپنی شہادت کو دیکھ رہا ہوں، جس طرح میں نے بیان بھی کیا بعض کلمات کو کہ امام کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جو ہے وہ بدن کو بھیڑیے جو ہیں وہ نوچ رہے ہیں، جنہوں نے خدا سے ملاقات کرنی ہے وہ میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ امام جو ہے وہ شہید ہونا چاہتے ہیں۔ تو اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو شہادت ہے، آیا یہ نظریہ فقط یہیں پر رک جاتا ہے یا نہ اس کے اندر بھی پھر اختلاف موجود ہے؟ تو اختلاف موجود ہے۔ 4 قسم کی تفسیریں کی گئی ہیں نظریہ شہادت۔ کیا ہے؟ مثلا ایک کہا جاتا ہے کہ شہادت تکلیفی، کہ امام کا وظیفہ ہی شہید ہونا تھا، اور ایک جو شہادت کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ ہے شہادت یعنی فدیہ۔ تقریباً یہ مسیحی نظریے کے قریب نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تاکہ وہ شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز ہو سکیں، اور پھر شفاعت کریں اپنے شیعوں کی، اور یہ شفاعت کبریٰ کا مقام امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے بعد ہی ملنا تھا۔ تو امام جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں تاکہ مقام شفاعت کبریٰ تک پہنچ سکیں۔ تو اب یہ ایک نظریہ جو ہے وہ یہ شہادت فدیہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک نظریہ جو دیا گیا وہ یہ کہ شہادت ہے جو کہ اصلاً راز ہے،
ہمیں معلوم نہیں ہے اس کی حکمت جو ہے وہ یہ اسرار کے اندر سے ہے، یہ شہادت ہے۔ اور چوتھی جو تعبیر استعمال کی گئی ہے وہ یہ کہ شہادت، یہ شہادت سیاسی ہے۔ کیسے؟ مثلا جناب ہیبت اللہ شہرستانی جو ہے وہ اپنی کتاب نہضت الحسین کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں صفحہ 31 کے اوپر کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ بیعت کریں یا نہ کریں ہر دو حالت میں ان کو قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا امام نے دیکھا کہ اگر بیعت کر لیں گے تو شہید بھی ہو جائیں گے اور دین اسلام کا نقصان بھی ہو جائے گا، اپنے جد کا دین جو ہے وہ پامال ہو جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ انحراف آ جائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے نتیجہ یہ لیا کہ شہید تو ہونا ہے، شہید ہوں، لیکن شہادت پھر کیسی ہو؟ اس طریقے سے شہید ہوں کہ دین کی پامالی بھی بچ جائے اور شعائر دینیہ جو ہیں ان کی حفاظت بھی ہو جائے اور ابدی عزت بھی حاصل ہو جائے دین کو اور مکتب اسلام کو۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں شہادت سیاسی۔ تو آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ امام جو ہیں وہ شہید ہونے کے لیے مدینہ سے نکلے تھے اور ہدف ان کا شہادت تھا، تو یہ 4 قسم کی تفسیریں آپ کو شاہد دینا پڑیں گے۔ اگر آپ شہادت فدیہ کے قائل ہو جائیں گے، اگرچہ بعض علماء قائل ہیں اس کے، لیکن یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ تقریباً مسیحی نظریہ بن جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے اوپر جو ہے وہ لٹکایا گیا اور شہید کر دیا گیا، اور یہ شہادت ان کی اب کیا ہے؟ کفارہ بنی ہے۔ تو یہ تقریباً یہی ہے کہ امام شہید ہوئے ہیں تاکہ شفاعت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہو جائیں، تاکہ وہ اپنے شیعوں کی جو ہے وہ شفاعت کر سکیں۔ تو یہ تقریباً بو ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اس قسم کی جو ہے وہ بو آتی ہے، اور مقام منصب امامت کے ساتھ سازگار بھی نہیں ہے، کہ انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی کہ امام علیہ السلام چونکہ امام ہیں اور جس امامت کے ہم قائل ہیں، وہ امام اس طریقے سے اپنے اس عمل کا ہدف نہیں بنا سکتے کہ جس طریقے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ شہادت تکلیفی جو بیان کی جا رہی ہے، خوب اس وظیفہ تکلیف جو ہے کہ آپ نے شہید ہونا ہے، خوب اس شہادت کا بالآخر کیوں شہید، کیوں امر کیا جا رہا ہے کہ امام شہید ہوں؟ اس کی بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی تو کوئی قرینے شواہد ہونے چاہیے۔ تو ایک ہی چیز بچتی ہے، وہ یہ کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ہدف حاصل کرنا چاہتے تھے، اس ہدف کی خاطر ان کی جان چلی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شہادت طلبی کے نظریے کو قبول کرتا ہے تو اس کے پاس فقط ایک حصہ بچتا ہے، وہ ہے شہادت سیاسی۔ سیاست بھی یہاں سے جو مراد ہے وہ یہ کہ امام جو ہیں وہ ظلم کے خلاف اٹھے تھے، امام جو ہیں وہ امر بالمعروف کے لیے نکلے تھے، امام جو ہیں وہ اصلاح کی خاطر نکلے تھے، اور ظاہر سی بات ہے شہادت کا ان کو علم تھا۔ شہادت سیاسی جو ہے وہ بالآخر ایک ہی طرف باقی بچتی ہے اس کے اندر، اسی کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا، ورنہ 2-3 قسم کی جو شہادت کی تفسیر آپ کے خدمت بیان کی ہیں، ان کے اوپر دسیوں اشکالات و اعتراضات وارد ہیں۔ میں نے اختصار کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ کلام کی ہے، باقی تفصیلات جو ہے آپ مختلف تفصیلی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مزید بھی اگر آپ سوچیں تو آپ کو خود بھی احساس ہوگا کہ یہ نظریہ جو ہے شہادت طلبی کا اس معنی میں کہ جو کہ فقط شہید ہونا ہے یا شفاعت کی خاطر شہید ہونا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے ہمارے نہ تو کلامی مبانی کے ساتھ سازگار ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے درس کے اندر بیان کیا تھا کس طریقے سے ابحاث ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تاثیر چھوڑتی ہیں آ کر۔ تو ہم جو امام کے قائل ہیں، صفات امام جو علم کلام کے اندر ہم نے ثابت کی ہیں، احادیث معتبرہ کے اندر عقلی دلائل کے ساتھ جس امامت کے منصب کے ہم قائل ہیں، تو کسی بھی طریقے سے فقط شہادت جو ہے وہ امام کا مقصد نہیں ہو سکتا، اور امام جو ہیں وہ شہید ہونے کے لیے جو ہے فقط نکلے ہوں، یہ سازگار نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بھی، امام کی امامت کے ساتھ بھی، اور ہماری پوری جو ایک مکتب اسلام کی پوری آئیڈیالوجی اور ورلڈ ویو ہے اس کے ساتھ سازگار جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ میں آخری نقطہ بیان کروں، یہ شہادت کا نظریہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، اور انتہائی آسانی کے ساتھ، وہ یہ کہ یہاں جو شہادت طلبی کا جنہوں نے نظریہ دیا ہے انہوں نے خلط کیا ہے، خلط ملط ہو گیا ان کے اندر نظریہ مقصد اور مقصود کے درمیان، مقصد اور مقصود کے درمیان۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کسی زیارت کاروبار کی خاطر یا زیارت کی خاطر ایک شہر کی طرف جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم زیارت کو لے لیتے ہیں، آپ
نکلتے ہیں زیارت کے لیے، ایران آتے ہیں یا آپ عراق جاتے ہیں زیارت کی خاطر، تو آپ کا مقصد جو ہے وہ نجف ہے، آپ کا مقصد جو ہے، منزل جو ہے وہ قم ہے، لیکن مقصود آپ کا کیا ہے؟ مقصود آپ کا ہے زیارت کرنا۔ ارادہ آپ کا کیا ہے؟ ہدف آپ کا کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ آپ نے زیارت کرنی ہے۔ تو اب مقصد شہر ہے، لیکن مقصود کیا ہے؟ نجف آنا فقط مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود جو ہے وہ ہے، ارادہ جو ہے، مقصود جو ہے، مراد جدی جو ہے وہ کیا ہے؟ زیارت ہے، اور اس زیارت کی خاطر آپ نکلتے ہیں۔ تو اب یہاں پر شہادت جو ہے وہ مقصد تو ہے، یعنی امام کے اس عمل کا نتیجہ جو ہے وہ شہادت نکلا، لیکن مقصود کیا تھا؟ مقصود وہی ہے کہ جو امام علیہ السلام کے کلمات میں موجود ہے، کہ امام خود بیان کر رہے ہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، یا میں نے کیوں مدینہ چھوڑا ہے، مکہ چھوڑا ہے، کوفے کی طرف جا رہا ہوں، یا کربلا کے اندر جو کلمات امام کے موجود ہیں، اگر ان ساروں کو مجموعاً دیکھا جائے تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ امام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلے تھے، امام فساد کے خلاف قیام کرنے کے لیے نکلے تھے، امام جو ہے یزید کی اس خباثتوں کو برملا کرنے کے لیے نکلے تھے، عوام کو شعور دینے کے لیے نکلے تھے کہ اس ظالم کے خلاف چپ نہ بیٹھو ورنہ اسلام خطرے کے اندر ہے۔ لہٰذا امام اس عمل کے لیے نکلے، اور امام کو یہ پتا تھا کہ اگر میں یہ عمل انجام دوں گا تو میں شہادت تک پہنچوں گا۔ بس یہاں پر ہدف اور نتیجے کے درمیان خلط ہو رہا ہے، یا دوسری تعبیر کے درمیان مقصد اور مقصود کے درمیان جو ہے وہ خلط ہو رہا ہے۔ شہادت ہے، روایات بھی موجود ہیں، کلمات بھی موجود ہیں، عمل بھی موجود ہے، لیکن ہدف خالق ہدف بنا کر نہیں ہے، بلکہ نتیجے کے طور پر ہے شہادت۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شہادت کو ہدف بھی بنانا چاہتا ہے، جو کہ نہیں بن سکتا، خلط ہے مبحث کا، تو وہاں پر شہادت کی جو اس کو تفسیر کرنی پڑے گی، جو امام کے منصب اور مقام کے ساتھ سازگار ہے، وہ یہی ہے کہ شہادت کی تفسیر یہ کرے گا کہ امام جو ہے وہ اصلاح کے خاطر نکلے تھے، اور امام شہید ہونے کو جانتے تھے کہ شہید ہو جانا ہے، یعنی شہادت کا قصد اس عنوان سے کیا تھا کہ میں اصلاح کروں گا جامعہ کی۔ میری اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک استاد کے پاس جو ہے وہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المدرسۃ القرآنیہ پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سنایا کہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سماجی اور سیاسی بھی تھے، اپنے نبوغ کے ساتھ ساتھ علمی طور پر جو ابتکارات ہیں، عالمانہ شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر سماجیات اور سیاسیات کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے، اور امت کا درد رکھتے تھے، اصلاح کی خاطر انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی اور پھر شہید بھی ہو گئے۔ تو انہوں نے صدام کے خلاف بہت سارے جو ہے وہ کام کیے، بہت سارے جو ہیں آپ کہہ لیں برنامے بنائے، بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور صدام کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی، تاکہ صدام جو اسلام مخالف پالیسیاں رکھتا تھا یا ظلم کرتا تھا، فساد پھیلا رہا تھا، اس کا سدباب کیا جا سکے۔ تو دیکھا کہ عوام تو ساتھ نہیں دے رہی ہے، عوام تو جو ہے وہ خاموش ہے۔ تو اب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایران سے ڈپورٹ کر دیا گیا تھا، اور نجف کے اندر وہ زندگی گزار رہے تھے، وہاں پر موجود تھے۔ تو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر پلاننگ کی ہے بیٹھ کر اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے، کہ ہم دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ جو ہے وہ حرم کے اندر جا کر صدام کے خلاف تقریر کرے گا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں وہ شہید کر دے گا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ پھر ہماری اس شہادت سے عوام کو جو ہے وہ بیدار کرے گا، اور صدام کے خلاف جو ہے وہ ان کو قیام کرے، یعنی عوام کو کھڑا کرے گا، اور عوام کو شعور دے گا کہ وہ اس فساد کے خلاف قیام کریں۔ تو یہ اب یہاں پر دیکھیں، اب شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اب یعنی ان کا جو ارادہ بن گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ شہید ہونا ہے، لیکن شہید ہونے کے پیچھے جو پورا برنامہ تھا، جو انہوں نے سوچا ہوا تھا، جو ان کا ہدف تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ صدام کے خلاف قیام کیا جا سکے، صدام کے خلاف عوام کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے یہ شہادت سیاسی ہے، اس طریقے سے کہ انسان شہادت تو دے رہا ہے، لیکن اس شہادت سے نتیجہ کیا لینا ہے؟ اصلاح امت۔ تو بس
ایک جو نظریہ جو شہادت طلبی کا دیا جا رہا ہے، پہلا اعتراض تو اس کے اوپر یہ بنتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، خلط ہو رہا ہے ہدف اور نتیجے کے درمیان۔ ہدف شہادت نہیں ہے، ہدف اصلاح امت ہے، نتیجہ اس کا کیا ہے، شہادت ہے۔ اور دوسرا جو اعتراض اس کے اوپر بنتا ہے وہ یہ کہ ہم مان بھی لیں کہ یہ شہادت طلبی کا نظریہ بنتا ہے، تو یہاں پر شہادت پھر بھی جو ہے وہ ہدف خالص نہیں بنتی، ہدف اس معنی میں نہیں بنتی ہے، بلکہ یہاں پر شہادت جو ہے وہ سیاسی پہلو رکھتی ہے، اجتماعی و سماجی پہلو رکھتی ہے، اور اپنی شہادت کے ساتھ امام جو ہیں لوگوں کو شعور دینا چاہتے ہیں، یزید کے ظالمانہ چہرے سے نقاب اٹھانا چاہتے ہیں، اور پوری امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فساد کا پیکر ہے، اس کی حمایت نہیں کرنا، اس کی بیعت توڑنا ہے اور اس کے خلاف قیام کرنا ہے، اور اسلام کو اس کے پنجوں سے نکالنا ہے۔ اور اس کام، اس عمل کے اندر، اس ہدف کے اندر امام حسین علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ بعد والے قیام جو ہوئے وہ اس کا نتیجہ ہیں۔ اس کے بعد اسلام کا ہمارے ہاتھوں تک پہنچنا، وہ جو ہے وہ اس ہدف کو ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کامیابی ملی ہے۔ جتنے بھی قیام ہوئے وہ امام حسین اور کربلا کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ اس کو اپنا رول ماڈل بنا کر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ جب بھی فساد کے خلاف نعرہ بلند ہوتا ہے تو کربلا کا نام لیا جاتا ہے، امام حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ فساد کے خلاف جو ہے وہ قیام کر رہے تھے۔ بس شہادت طلبی کا نظریہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں بنتا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔